السلام علیکم ناظرین، آج ہم جانیں گے حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سیکنڈ پارٹ کے بارے میں۔ ابھی تک آپ نے فرسٹ پارٹ حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں دیکھا ہے تو نیچے اس کا لنک میں دے دوں گا، اس میں جا کر آپ فرسٹ پارٹ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سیکنڈ پارٹ دیکھنے میں آسانی ہو۔ جی ہاں دوستو، یہ آج ہم سیکنڈ پارٹ ڈال رہے ہیں۔ یہاں پر حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی گوی ہے، جہاں پر انہوں نے 7 سال جو ہے روزے کی حالت میں یہاں پر انہوں نے گزارا تھا۔ اس کے بارے میں تفصیلی آج ہم لوگ جانیں گے۔ یہ ہے شہنور سے جو ہے وہ 5 یا 6 کلومیٹر دور یہ گاؤں ہے چھوٹا سا، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے اور یہ پوری اس کی زیارت بھی کریں گے۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا۔ کبھی جہاں پر حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی گوی مبارک ہے، جہاں پر انہوں نے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی تھی، تو اس جگہ پر ہم لوگ پہنچے ہیں ابھی۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم لوگ اندر چلتے ہیں، چل کر اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، جہاں پر حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک ہے، جہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیے تھے۔ یہ سونور سے جو ہے 4.5-5 کلومیٹر دور ہے، تو آپ سونور میں کسی بھی پوچھ لیں گے تو آپ کو یہ ایڈریس بتا دیا جائے گا۔ چلیے اندر چلتے ہیں اور اس کے بارے میں معلوم۔ جیسا کہ ناظرین اب پہلے پارٹ میں سارے تفصیلی واقعات کو سن چکے ہیں اور جان چکے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد جو ہے حضرت شاہ قادری جیسے بیجاپور سے جو ہے وہ بنکاپور آتے ہیں، درگاہ میں دعا بھی کی ہوتی ہیں۔ وہاں پر اپنی چچی ماں کو بیجاپور میں بھی جو ہے یہ بتا دیے پہلے ہی کہ آپ کو اولاد اللہ انشاءاللہ نصیب فرمائے گا، لیکن آپ کو جو ہے وہ پہلا فرزند جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ تو یہ چاچی ماں نے بھی ہاں کہہ دیا تھا، تو اسی جو ہے وہ بات کو لے کر یہ آگے واقعے میں انشاءاللہ کیا ہوا، کیسے آگے ہی حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ تفصیلی پہلے ہی بتا دیے تھے، یہ واقعات بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ حضرت شاہ قادری نے جیسا کہا تھا اسی انداز سے کیسے واقعات ہوتے تھے۔ ناظرین آپ یہ پہلے سے ویڈیو اگر دیکھتے آئیں گے تبھی یہ واقعات آپ کو سارا معلومات ہوتا رہے گا، اسی لیے اب پہلا پارٹ دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ کو سیکنڈ پارٹ بھی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلیے دوستو یہاں پر ہم لوگوں نے کیا واقعات گزرا اس کو اب سنتے ہیں۔ ناظرین آپ خدا کی یاد میں ہم وقت سرشار رہا کرتے تھے، جیسے بیجاپور سے آئے تو یہاں پر دین و خدمت کرنے کے لیے بنکاپور میں آپ رہے، لیکن حضرت یہ ایک شوق تھا کہ میں خلوت نشینی اختیار کروں، اللہ کی یاد و ذکر میں، اذکار میں، نمازوں میں لگ جاؤں، میں ایسا لگ جاؤں۔ ایک روز میت کا عالم اس قدر طاری و ساری رہا کہ آپ کو ایک مسکن چھوٹا سا سناٹے میں رہنا پسند آ گیا، اور نہیں پتہ تھا کہ آپ کو یہاں پر گوی کیسے ہیں، یہاں پر ایک پہاڑ کیسا ہے، ان کو کیسے پتہ تھا وہ اللہ ہی جانے۔ جیسے آپ کو پتہ چلا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک گوی ہے تو آپ نے اس کو ایک مسکن بنانا پسند کیا، یہاں پر پہنچ گئے، جو آج ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پہاڑ نما، یہ ہوڑی کپی اس گاؤں کا نام ہے، اس گاؤں میں رہنا پسند کیا، اس گوی میں۔ آخرکار آپ کو آپ کی پسند کی جگہ مل ہی گئی، آپ کی طبیعت کی مطابق تھی، اور کیا تھا کہ گوشہ نشینی اختیار کر بیٹھے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ آپ یہاں خلوت نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مریدوں پر پریشانی کی گھٹا چھائی ہوئی تھی، دیوانہ وار بے حس و بے قرار جنگلوں، پہاڑوں اور کھنڈروں کی خوب خاک چھان ماری، اتنی محنت و مشقت کے ساتھ دھوپ کے باوجود بھی ڈھونڈ نہ سکی، اور مریدین اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ایک عرصہ دراز گزرا مگر مریدوں نے پیر کی تلاش میں لحظہ بلحظہ کی خبر لیا کرتے تھے، مگر کوئی بھی خبر موافق قیاس و گمان کی نہ ملی۔ اس طرح 7 برس کامل گزر گئے۔ گزرنے کے بعد آپ بدر کامل بن کر ہریلی کوپی گوی کے باہر تشریف لائے، اس صورت سے کہ پاؤں اور ہاتھ کے ناخن دراز، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس دور میں یہ غار کے اطراف بیابان جنگل تھا۔ یہ عشق الہی کا دیوانہ فانی فی اللہ کی منزل کو طے کرنے کے لیے اس غار میں دنیا سے بے باک ہو کر بیٹھ گئے۔ اس غار میں حضرت کا رہنا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ غار میں کھانا پینا، سونا، جاگنا، اوڑھنا بچھونا سب کچھ حضرت کا ذکر الہی تھا۔ یہ راز کسی کو کیا معلوم، جس نے پایا اسی نے چھپایا۔ 7 سال مجاہدے کے بعد حضرت
उस गार से बाहर आए तो आपका हुलिया मुबारक बदल चुका था, मगर सूरत से नूर चमक रहा था। नाज़रीन, आप ख़ुद सोच सकते हैं कि 7 साल का अरसा एक पहाड़ में गुजारना क्या मामूली बात है। फिर एक वक्त हज़रत शाह क़ादरी उस पहाड़ के अंदर से तशरीफ़ लाए और उस पहाड़ पर जानवरों की रखवाली में एक हिंदू औरत पास ही गवी के थे। हज़रत को नज़र भरी देखती और अदब से सर झुकाती हैं और अदब से खड़ी हो जाती है और हज़रत शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह उस पर नज़र पुरलुत्फ़ फरमाते हैं और कहते हैं, माता मुझे खाने और पीने के लिए कुछ दे दो, भूख लगी है। वो सुनते ही दौड़ती हुई उस पहाड़ के दामन में जो उसका घर थी, गरीब थी मगर दिल गनी था, फ़ौरन खाने को और पीने को लाई और हज़रत को पेश कर देती है। आपने खूब सैर होकर खाया और पिया, गोया उस औरत ने 7 साल का रोज़ा इफ्तार करा दी। आपने उस वफ़ादार औरत और उसके मुताल्लिक़ीन के लिए खुलूस नीयत के साथ दुआ की। सुना जाता है कि वो गरीब ख़ानदान आज भी माली और हाली हालात में खुशहाल। आपने मौज़े हरेली गोपी के पहाड़ पर ऐन गवी के सिरे पर बूदोबाश इख्तियार की थी। अज़मत व करामत इस कदर मशहूर हो गई थी कि लोग दूर दराज से आकर हाजिर खिदमत हुए और आपके मुरीदों के हल्के में शरीक होने लगे। आपके चेहरे से नूर, अज़मत व जलालत बरसता था, रोब दबदबा नुमाया होता था, जिससे देखने वालों पर अज़मत नुमाया हो जाती थी। इतनी शोहरत देखी और सुनकर उस वक्त के नवाब अब्दुल हकीम साहब वाली शहनूर को भी रहा ना गया। ज़ौक़ व शौक़ ने बेकरार। फिर क्या था, नवाब अब्दुल हकीम एक शानदार जुलूस के साथ निहायत ही एहतशाम के साथ हरेली कूपा पहुँच गए और सैयद हज़रत शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात से खूब सैर होकर दिल का अरमान निकाला। नवाब अब्दुल हकीम ख़ान साहब हज़रत को शहनूर चलने पर ज़िद समाज व मिन्नत करने लगे, मगर हज़रत राज़ी न हुए, इनकार कर दिया। आखिरकार नवाब अब्दुल हकीम के साथ उनके हमरा जो है बड़ी शान और शौकत के साथ तजल्ली के साथ शहनूर में जलवागर हो गए। शहनूर के बाशिंदे हज़रत की आमद से खुश हुए। एक अरसे दराज तक अपना फैज़ शहनूर वालों में लुटाते रहे और नवाब भी इससे फैज़याब होता रहा। इन दोनों शहनूर अला नूर का मिज़दाक़ बना हुआ। इसी के बाद एक वाक़या पेश आया जिससे हज़रत शाह क़ादरी नवाब अब्दुल हकीम से नाराज़ होकर बंकापुर चले गए। वो वाक़या इंशाअल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे गए और क्या नाराज़ हुए, क्या बद्दुआ किए और उसके बाद शहनूर में क्या क्या वाक़यात पेश आए। देखिए, ये इतने अल्लाह के मुर्गिदा बंदे थे कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़ुबान से निकला हुआ हर कलमा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता। तो ये वाक़या कैसे हुआ और कैसे गुज़रा और क्या यहाँ पर उनके जाने के बाद कितनी बुरी हालत शहनूर की हुई थी, ये वाक़यात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरे दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा।